الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات، اس کی ایک ایک چیز انسان کے لیے بنائی اور انسان کی ضرورت کے مطابق بنائی. انسان کو جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی مقدار میں پیدا فرمایا ہے، اور جس کی ضرورت کم ہے اس کو تھوڑی مقدار میں پیدا فرمایا ہے. اور جس چیز کی ضرورت جتنی زیادہ ہے اتنی بڑی مقدار میں پیدا بھی فرمایا ہے، اور انسان کے لیے اس کو حاصل کرنا اتنا ہی زیادہ آسان بھی بنایا ہے کہ انسان تھوڑی سی توجہ سے اس چیز کو حاصل کر سکتا ہے. آپ غور کیجیے، پانی ہر انسان کے لیے ضروری ہے، بلکہ ہر جاندار کے لیے ضروری ہے. اس پر زندگی موقوف ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پانی وافر مقدار میں پیدا فرمایا ہے، اور جس کو بھی پانی کی ضرورت ہو وہ تھوڑی سی توجہ سے پانی حاصل کر کے اپنی پیاس بجھا سکتا ہے. ہر جاندار کو پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی حساب سے غذائیں پیدا فرمائی کہ آدمی تھوڑی سی توجہ سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے تو اپنی غذا حاصل کر لیتا ہے، بھوک مٹا لیتا ہے اور پیٹ بھر لیتا ہے. انسان کی زندگی ہوا پر موقوف ہے. اسے سانس کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا پر کوئی بندش نہیں لگائی، اس کا کوئی کوٹا مقرر نہیں کیا کہ بس اتنا ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے عام رکھا ہے. ہر آدمی کو سانس لینے کا موقع ہے اور آزادی سے وہ سانس لے سکتا ہے. غرض کہ انسان کی جتنی فطری ضرورتیں ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ضرورت کے مطابق پیدا فرمایا ہے اور اس کا حاصل کرنا آسان بھی بنایا ہے.
اگر اللہ تعالیٰ ایسا کرتے کہ سانس لینا تو ضروری ہوتا، اس کے اوپر زندگی موقوف ہوتی، اور پھر ہوا تھوڑی مقدار میں پیدا فرماتے کہ کچھ لوگ سانس لے سکتے تھے اور کچھ لوگ نہیں لے سکتے تھے، تو پھر کیسی تباہی مچتی آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں۔ اور لاک ڈاؤن کی پیریڈ میں تو ہم نے دیکھا آکسیجن کے بارے میں کہ جب عام طور سے آکسیجن کی ضرورت لوگوں کو تھی، جن کو نہیں ملا آکسیجن ان کا کیا ہوا۔ اسی طرح جب پانی کے اوپر اور غذا کے اوپر انسان کی زندگی موقوف ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی ضرورت کے مطابق نہ غذا پیدا فرماتے اور نہ پانی پیدا فرماتے، یا اگر پیدا فرماتے لیکن اس کا حاصل کرنا مشکل بنا دیتے، تو پھر زندگی مشکل ہو جاتی، جینا مشکل ہو جاتا۔ تو انسان کی جتنی فطری ضرورتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی ضرورت کے مطابق پیدا فرمایا اور ان کا حاصل کرنا آسان سے آسان تر بنایا، تاکہ ہر شخص اپنی فطری ضرورتوں کو پورا کر سکے اور اسے حاصل کر سکے۔ انسان کی فطری ضرورتوں میں جس طرح پانی ہے، غذا ہے، ہوا ہے، اسی طرح انسان کی فطری ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت نکاح بھی ہے۔ نکاح انسان کی فطری ضرورت ہے، امیر ہو غریب ہو، ہر ایک کی فطری ضرورت ہے۔ جس طرح امیر کو بھوک لگتی ہے کھانا چاہیے، پیاس لگتی ہے پانی چاہیے، اسے سانس لینی ہے ہوا چاہیے، اسی طرح امیر کے اندر اللہ نے جو ایک خواہش رکھی ہے، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اسے بیوی چاہیے، اسے نکاح کی ضرورت ہے۔ اسی طرح یہ تمام چیزیں اللہ نے ایک غریب آدمی کے اندر بھی رکھی ہیں، اسے بھی بھوک لگتی ہے کھانا چاہیے، اسے بھی پیاس لگتی ہے پانی چاہیے، اسے بھی سانس لینی ہے ہوا چاہیے۔ جس طرح امیر کے اندر خواہش ہے، اسی طرح غریب کے اندر بھی خواہش ہے، اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اسے بھی بیوی کی ضرورت ہے، اسے بھی نکاح کی ضرورت ہے۔ اگر اللہ نکاح کو مشکل بنا دیتے کہ صرف امیروں کی دسترس وہاں تک ہوتی اور غریب کے لیے نکاح کرنا مشکل ہو جاتا، تو اس دنیا میں کیسا فساد پھیلتا، کیسا بگاڑ پھیلتا، اور پھیلتا کیا؟ جب ہم نے مشکل بنا دیا، اللہ نے تو آسان بنایا کہ جس طرح کھانا فطری ضرورت ہے، تھوڑی سی توجہ سے ہر امیر غریب اپنی غذا حاصل کر سکتا ہے۔ پانی فطری ضرورت ہے، ہر امیر غریب تھوڑی سی توجہ سے حاصل کر سکتا ہے۔ سانس لینا ہر امیر غریب کی ضرورت ہے، اسے میسر ہے۔ اسی طرح نکاح کو اللہ تعالیٰ نے ہر امیر غریب کی فطری ضرورت بنایا ہے، اسے آسان بنایا ہے کہ امیر بھی نکاح کر سکے اور غریب بھی نکاح کر سکے۔ غریب کو اپنی غربت کی وجہ سے نکاح کرنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے، کوئی مشکل پیش نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے نکاح کو اس طرح آسان بنایا ہے۔ اگر چند لوگوں کو غذا ملے باقی لوگ بھوکے رہ جائیں،
چند لوگوں کو پانی ملے باقی لوگ پیاسے رہ جائیں تو غذا حاصل کرنے کے لیے کس طرح کی لوٹ مار ہوگی؟ پانی حاصل کرنے کے لیے کس طرح لوٹ مار ہوگی؟ اسی طرح اگر نکاح پر قدرت صرف امیروں کو حاصل ہو جائے اور غریب بیچارہ اپنی غربت کی وجہ سے نکاح نہ کر سکے تو اس دنیا میں کیسے کیسے گناہ کے بازار گرم ہوں گے، کیسی کیسی برائیاں وجود میں آئیں گی۔ یہ دنیا فتنہ اور فساد سے بھر جائے گی، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ جب ہم نے اپنے معاشرے میں نکاح کو مشکل ترین عمل بنا دیا، یہ ہمارے معاشرے کا سب سے آسان کام تھا، اللہ نے اسے سب سے آسان بنایا تھا، حتیٰ کہ کھانا پکا کر کھانے سے بھی آسان اللہ نے نکاح کو بنایا تھا۔ ہم نے اپنے معاشرے کا سب سے مشکل کام نکاح کو بنا دیا، تو اس کا برا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے۔ برائیاں گھر گھر میں داخل ہو رہی ہیں، بدکاریاں ہمارے معاشرے کی پہچان بن گئی ہیں، لڑکوں اور لڑکیوں کی بے راہ روی عام ہو گئی ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہمارے سامنے آتا رہتا ہے کہ آج فلاں شہر میں یہ ہو گیا، فلاں گاؤں میں یہ ہو گیا، فلاں خاندان میں یہ ہو گیا، فلاں محلے میں یہ ہو گیا، اس لڑکے نے یہ کیا، اس لڑکی نے یہ کیا۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ نکاح کو ہم نے مشکل ترین بنا دیا۔ آئیے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے سلسلے میں کیا ہدایتیں دی ہیں، اسے کتنا آسان بنایا ہے۔ جب آپ نے ہجرت فرمائی اور صحابہ نے بھی ہجرت کی، تو اس وقت اکثریت صحابہ کی جوان یا نوجوان تھی، سب جوانی کی عمر میں تھے، گھر بار چھوڑ کر آئے تھے۔ ان میں بہت سے ایسے تھے جن کا نکاح نہیں ہوا تھا، یا نکاح تو مکے میں ہوا تھا لیکن وہ مسلمان ہو گئے تھے، بیوی مسلمان نہیں ہوئی تھی، وہ چلے آئے۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہدایت دی، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے، یعنی بیوی کا نفقہ، اس کا خرچ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، امر کا صیغہ، وہ ضرور نکاح کرے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ یہ نگاہ کی حفاظت کرتا ہے، نگاہ کو نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اتنی بڑی تعداد مکے سے آئی ہے اور مدینے کے معاشرے میں جو انصار کا معاشرہ ہے اس میں داخل ہو گئی ہے، اور ایک بڑی تعداد اس میں نوجوانوں کی ہے۔ اب اس معاشرے کو صالح معاشرہ بنانے کے لیے، اس معاشرے میں کوئی برائی پیدا نہ ہو، یہ ضروری ہے کہ معاشرے کا ہر وہ فرد جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، تاکہ برائیوں کی طرف اس کا ذہن نہ جائے، بد نظری کا وہ شکار نہ ہو۔ یہ نکاح نظر کی بھی حفاظت کرے گا اور شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے گا۔ اور پھر کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، فرمایا الدنیا کلھا متاع، پوری دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، متاع ہے،
وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کی متاع میں سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی۔ آپ نکاح کرنے کا حکم دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ذہن سازی بھی فرما رہے ہیں کہ نکاح کرتے وقت نیک بیوی تلاش کرو۔ نیک بیوی دنیا کی بہترین متاع ہے۔ اور ایک موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، اذا خاطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فتزوجوا، جب تمہیں کوئی ایسا شخص پیغام دے، تمہارے گھر نکاح کا پیغام ایسا شخص بھیجے جس کی دینداری سے اور اس کے اچھے اخلاق سے تم راضی ہو، یعنی اس کو دیندار بھی سمجھتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ اس کے اخلاق اچھے ہیں، تو بس اب کوئی تیسری چیز مت دیکھنا۔ اس رشتے کو اس بنیاد پر رد مت کرنا کہ وہ خوبصورت نہیں ہے، اس رشتے کو اس بنیاد پر رد مت کرنا کہ اس کے پاس مال نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا فتزوجوا، ایسا شخص جب رشتہ بھیجے جو دیندار ہو اور اچھے اخلاق والا ہو تو اس کے رشتے کو قبول کر کے نکاح کر دو۔ تو دونوں طرف آپ نے دینداری کو ترجیح دی۔ ایک طرف یہ فرمایا دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے، اور دوسری طرف فرمایا جب ایسے لڑکے کا پیغام آئے جو دیندار ہو اور صاحب اخلاق ہو تو اس کے رشتے کو قبول کر لو۔ طرح طرح آپ نے ترغیب فرمائی کہ دینداری کو بنیاد بنا کر کے رشتہ داریاں قائم کرو۔ ایک حدیث میں فرمایا آپ نے 4 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ کسی بھی آدمی کی سعادت مندی کے لیے کافی ہے۔ جس کے پاس وہ 4 چیزیں ہوں، سمجھو وہ دنیا کا خوش بخت انسان ہے۔ اس میں سے پہلی چیز ارشاد فرمائی المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی الجار الصالح، نیک پڑوسی، اچھا پڑوسی۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی المرکب الحنی، آرام دہ سواری، جس کے پاس سفر کرنے کے لیے اس کی مرضی کے مطابق آرام دہ سواری ہو، المرکب الحنی۔ اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی البیت الواسع، کشادہ گھر، جس میں انسان کی رہائش کی ساری ضرورتیں ہوں، کشادہ ہو۔ گھر میں کشادگی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش بختی کی بات ارشاد فرمائی، ڈیکوریشن کو نہیں، سجاوٹ کو نہیں، جیسا کہ آج ہمارا مزاج بن گیا ہے کہ جتنے میں مکان خریدتے ہیں اس سے زیادہ مکان کے ڈیکوریشن پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہمیں منظور ہے کہ ہمارے 2 بچے ہیں، دونوں بچے ایک ہی کمرے میں پردہ ڈال کر اپنی بیویوں کے ساتھ رہیں، لیکن اس کی فکر نہیں کرتے کہ یہ ڈیکوریشن پر جو خرچ ہو رہا ہے اس کو کم کر کے ہر بچے کے لیے علیحدہ علیحدہ روم ہو جائے، علیحدہ علیحدہ کمرہ ہو جائے۔ ایک مزاج بن گیا ہے ڈیکوریشن کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ 4 چیزوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ خوش بختی کی علامتیں ہیں، اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں۔
شقاوت اور محرومی کی علامتیں ہیں۔ المرأۃ السوء، بری بیوی۔ الجار السوء، برا پڑوسی۔ المرکب السوء، بری سواری۔ البیت الضیق، تنگ گھر۔ اس کو فرمایا کہ یہ محرومی کی یہ 4 چیزیں ہیں۔ بہرحال میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کو سامنے رکھ کر اگر آپ غور کریں گے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جانبین سے جو رشتہ قائم کرنے کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ دینداری کو بنایا گیا ہے۔ اور پھر نکاح ہوگا تو اخراجات بھی آئیں گے، اس میں خرچ بھی ہوگا، اور نکاح میں بنیادی خرچ جو ہوتا ہے وہ بیوی کا مہر ہوتا ہے بس، اور ایک ولیمہ ہوتا ہے بس، یہ 2 خرچ ہوتے ہیں، مہر اور ولیمہ۔ نکاح میں مہر ضروری ہوتا ہے، اور مہر جو ہے شوہر کو اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے، اتنا ہرگز نہیں رکھنا چاہیے کہ جس کو دینے کی طاقت اور استطاعت نہ رکھتا ہو، محض نام و نمود کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے بڑے سے بڑا مہر رکھ دے اور پھر دے نہ سکے بیوی سے معاف کروائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ نے اگر صاحب حیثیت بنایا ہے تو مہر اتنا ہونا چاہیے کہ بیوی کو بھی لگے کہ یہ مہر ہے، اور دینے والے شوہر کو بھی لگے کہ ہاں یہ کوئی رقم ہے، اس کی کوئی حیثیت ہے۔ زیادہ سے زیادہ مہر کی کوئی مقدار متعین نہیں کی گئی ہے، لیکن اتنا ضروری ہے کہ اتنی مقدار تو ہونی ہی چاہیے کہ بیوی کو بھی لگے کہ ہاں کوئی رقم ملی، اور شوہر کو بھی یہ لگے کہ کوئی رقم بیوی کو میں نے دی۔ اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اس کی حیثیت سے باہر ہو۔ اور دوسری چیز ولیمہ ہے، اور ولیمہ میں بھی کیا کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا، اولم ولو بشاتن، ولیمہ ضرور کرو چاہے ایک بکری کا ولیمہ ہو۔ ہمارے حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑے سے بڑا ولیمہ ہے، یعنی وہ ولیمہ بڑا ولیمہ ہے جس میں ایک بکری ذبح کی جائے۔ لیکن ہمارے اکثر علماء اور فقہا یہ فرماتے ہیں کہ یہ کم سے کم بتایا گیا ہے کہ بھئی ولیمہ کرو، ایک بکری ہی کا ولیمہ ہو تو وہ بھی کر ڈالو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی پوری زندگی امت کے لیے اسوہ اور نمونہ تھی، آپ نے بکری کا بھی ولیمہ کیا ہے، اور ایسا بھی ولیمہ کیا ہے جس میں نہ روٹی تھی نہ گوشت تھا۔ آج کل کے ہمارے ولیمے کی طرح نہیں ہے کہ اسٹارٹر 4-5 قسم کا ہوتا ہے، اور یہ مشینی دور ہے۔ اب تو ہماری ہر چیز کا نام بھی مشینوں کے نام پر آ گیا۔ یہ تو مشینوں میں اسٹارٹر استعمال ہوتا ہے نا، کہ بھئی یہ مشین ہے، اس کو جب چالو کرنا ہے تو اسٹارٹر دباؤ، مشین اسٹارٹ ہو گئی۔ تو
تو اب ہمارے کھانے کو بھی گویا ہمیں ایک مشین بنا دیا گیا اور وہ سامنے رکھا گیا کہ اب اپنی کھانے کی مشین چالو کرو، یہ اسٹارٹر ہے۔ کیسی بدذوقی کی بات ہے کہ کھانے کی اس چیز کا نام اسٹارٹر رکھا گیا، اور پھر 4-5 قسم کا اسٹارٹر ہے، پھر 2-3 قسم کا سالن ہے، اور پھر میٹھا ہے تو وہ بھی کم سے کم 2 قسم کا۔ آدمی اپنی مالی حیثیت کو ظاہر کرنے کے لیے ولیمے میں طرح طرح کے کھانوں کا کثرت سے استعمال کرتا ہے۔ اب بیچارہ غریب کیا کرے؟ وہ سوچتا ہے اگر 4 نہیں رکھ سکتا تو 1 تو رکھنا ہی پڑے گا، 1 تو رکھنا ہی پڑے گا۔ اور بغیر روٹی اور بغیر گوشت کے ولیمے کا کیا تصور ہے ہمارے یہاں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ولیمہ بغیر گوشت اور بغیر روٹی کے فرمایا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ولیمے کا ارادہ فرمایا تو ارشاد فرمایا دسترخوان بچھاؤ۔ چمڑے کا دسترخوان پھیلا دیا گیا۔ آپ سفر میں تھے اور سفر کی حالت میں یہ ولیمہ ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا جس کے پاس جو ہے وہ لے آئے۔ اب مسافر آدمی، آپ جانتے ہیں جب آدمی سفر کرتا ہے تو کھانے پینے کی چیزیں اپنے پاس رکھتا ہے، جس کے پاس جو تھا وہ لے آیا۔ کوئی کھجور لایا، کوئی ستو لایا، کوئی کچھ لایا، کوئی کچھ لایا، کہا دسترخوان پر رکھ دو اور بیٹھ کر اپنی ماں کا ولیمہ کھاؤ۔ اس طرح یہ ولیمہ ہو گیا، آپ نے اس طرح بھی ولیمہ فرمایا ہے۔ لیکن آپ سوچئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو کتنا آسان بنا دیا تھا۔ 2 رکعت نماز پڑھنا جس طرح آسان، اسی طرح نکاح کرنا بھی آسان تھا۔ وضو کر کے مسجد میں آ کر ایک فرض نماز پڑھ لینا ایک آدمی کے لیے جتنا آسان تھا اتنا ہی آسان نکاح کرنا بھی تھا۔ اور اس میں اہتمام کتنا ہوتا تھا آپ سوچ سکتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی، کتنا تعلق تھا۔ لیکن ان تمام تر محبتوں اور تعلقات کے باوجود آپ نے ایسا ذہن بنایا تھا صحابہ کا کہ ان کو اگر نکاح کی ضرورت محسوس ہوئی اور رشتہ ملا تو وہ اس کا بھی انتظار نہیں کرتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دیں اور آپ سے اجازت لے لیں اور آپ سے شرکت کی درخواست کریں، بلکہ یہ درخواست کریں کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمارا نکاح پڑھا دیجئے۔ وہ نکاح کر لیتے تھے۔ یہی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کا ذکر میں نے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کا کیوں نہ ہو۔ انہوں نے نکاح کر لیا اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تو کچھ رنگ دار کی خوشبو ان کے کپڑے کو لگی ہوئی تھی، ایسی خوشبو جو عام طور سے عورتیں لگاتی ہیں، اس خوشبو کا رنگ ان کے کپڑے کو لگا ہوا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبد الرحمن یہ کیسی خوشبو ہے، کیسا رنگ ہے؟ تو عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں نے نکاح کر لیا ہے۔ اب بتائیے آپ، ایسا ماحول معاشرے کا بنایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، نکاح کو اتنا آسان بنا دیا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے میرے دوستو، اگر کسی معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنا ہے
تو اس معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کی جو بشری ضرورتیں ہیں، جو بشری تقاضے ہیں، جو فطری ضرورتیں ہیں، ان کا حاصل کرنا آسان بنایا جائے، اور اس معاشرے میں آنے والی جو برائیاں ہیں ان برائیوں کے لیے قدم قدم پر رکاوٹیں کھڑی کی جائیں، ان برائیوں کو مشکل سے مشکل ترین بنا دیا جائے، تب کوئی معاشرہ اچھا معاشرہ بن سکتا ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں، پیر بھی زنا کرتے ہیں۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، پیروں کا زنا سننا ہے، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، اور پیروں کا زنا چل کر جانا ہے، اور پھر ان سب کی تصدیق شرمگاہ کرتی ہے۔ یعنی زنا اور بدکاری سے بچانے کے لیے وہاں سے روکا جا رہا ہے، آنکھیں بہکنے نہ پائیں، تمہارے کانوں میں کسی اجنبیہ عورت کی آواز نہ پڑے، تمہارا ہاتھ کسی اجنبیہ عورت کو نہ لگے، تمہارے پیر کسی اجنبیہ عورتوں کی مجلس کی طرف چل کر نہ جائے، وہاں سے رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے۔ یہ ایسا ہے میرے دوستو، جیسے جب حالات بگڑتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں نا، آپ بھیونڈی سے نکلے بمبئی جا رہے ہیں، تو جیسے ہی یہ پل آپ کراس کریں گے اور بائی پاس سے پہلے پولیس جو ہے رکاوٹیں کھڑی کر کے کھڑی رہتی ہے، ایک ایک گاڑی کو چیک کرتی ہے، جگہ جگہ رکاوٹ۔ اسی طرح یہ سب بندشیں ہیں کہ آدمی اس آخری گناہ کی طرف جانے نہ پائے۔ انہیں شریعت کی اصطلاح میں سد ذرائع کہا جاتا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ ان برائیوں کے لیے دروازے تو چوپٹ کھول دیے ہیں، کوئی بندش نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔ ہاں، جس سے فطری ضرورت پوری ہو سکتی تھی اس کے اوپر طرح طرح کی بندشیں لگا دی گئی ہیں، رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی، نکاح کو مشکل ترین عمل بنا دیا گیا، ہمارے معاشرے کا سب سے مشکل کام بنا دیا گیا۔ ایک غریب ماں باپ کے لیے اس کی زندگی میں آج سب سے مشکل کام بیٹی کی شادی کرنا ہے، بیٹی کا نکاح کرنا ہے۔ آج غریب ماں باپ اپنی بیٹیوں کا نکاح کرنے کے لیے چندہ کرنے پر مجبور ہے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کو تو دعوت چاہیے، چاہے وہ غریب قرض لا کر ان کو کھلائے، ان کو تو کھانے سے مطلب ہے۔ اگر اس غریب نے نہیں کھلایا تو یہ تانا دینے سے ہم نہیں چوکیں گے کہ ہمارا تو کھاتا رہا اور جب اس کا موقع آیا تو خود نہیں کھلایا۔ غریب کے گھر پر ہم بارات لے کر جائیں گے، شادیانے بجاتے جائیں گے، 150 آدمیوں کو لے کر جائیں گے، اسے مجبور کریں گے کہ وہ ہمارے باراتیوں کی خبرگیری کرے، ان کا خیال رکھے، اچھے سے اچھا ان کو کھانا کھلائے۔ اس سے سروکار نہیں کہ وہ قرض لے کر کھلاتا ہے، وہ قرض سود پر لے کر کھلاتا ہے، کسی سے زکوٰۃ کا پیسہ لے کر کھلاتا ہے یا چندہ لے کر کھلاتا ہے، کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور آج معاشرے میں یہی ہو رہا ہے، غریب چندہ کرنے پر مجبور ہے، ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہے، لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہے، اور ہم ہیں کہ اس میں ذرا بھی کچھ اصلاح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ ہمارے معاشرے کا اس وقت بہت ہی سلگتا ہوا مسئلہ ہے، ناسور ہے ہمارے معاشرے کا۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں نکاح کو آسان بنا دیں، ہر غریب کو اپنی بیٹی کی فکر نہ ہو،
کہ میری بیٹی بڑی ہو رہی ہے، اب کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب ان کے ہاں کوئی شادی کرتا تھا تو اس شادی شدہ جوڑے کو لوگ مبارکباد دیتے تھے، لیکن مبارکباد کیسے دیتے تھے؟ بالرقا والبنین، بالرقا والبنین، اللہ تمہارے دونوں کے درمیان جوڑ پیدا کرے اور نرینہ اولاد دے، لڑکے دے۔ یہ اس زمانے کے معاشرے کا مزاج تھا، ان کے ہاں لڑکوں کی اہمیت تھی، کیونکہ لوٹ مار قتل و غارت گری ہی ان کا پورا مشغلہ تھا، اور اس میں لڑکے کام آتے تھے، لڑکیاں بے حیثیت تھی، اس لیے مبارکباد دیتے وقت بھی لڑکے پیدا ہوں اس کی وہ دعا دیتے تھے۔ ہمارا معاشرہ بھی کم و بیش اسی روش پر چل نکلا ہے۔ گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو تو چہروں پر مردنی چھا جاتی ہے، ایک دوسرے کو خبر دیتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، اور اگر خبر دیتے ہیں تو بڑے بجھے دل سے۔ اگر کوئی پوچھتا ہے ارے صاحب آپ کے ہاں تو کچھ آنے کی خبر تھی، کیا ہوا؟ ہاں لڑکی پیدا ہوئی۔ اور اگر لڑکا پیدا ہوا تو راستے میں بلا رہے بیٹا پیدا ہوا ہے، ماشاءاللہ بیٹا پیدا ہوا ہے، لیجئے لڈو کھائیے۔ لڑکوں کی پیدائش پر لڈو تقسیم ہوتے ہیں اور لڑکیوں کی پیدائش پر سوگ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم نے جاہلی معاشرے کی یہی خصوصیت بیان کی تھی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ جب انہیں خبر دی جاتی ہے بچی کی پیدائش کی تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ لوگوں سے منہ چھپاتے ہوئے پھرتے ہیں۔ آج وہی صورتحال ہے، اور اس صورتحال کے ذمہ دار ہم ہیں۔ بیٹے کو ہم نے بعض علاقوں میں تو اللہ کی پناہ اس کو تجارت کا مال بنا لیا ہے، سودا طے ہوتا ہے، پہلے سے ساری چیزیں طے ہوتی ہیں، جہیز کتنا ہوگا، کتنی رقم آئے گی اور کیا کیا ہوگا، اور لڑکی والا بیچارہ مجبور ہوتا ہے۔ دیکھیے معاملہ کتنا الٹا ہو گیا۔ قرآن و سنت میں جہاں بھی رشتے کی بات آتی ہے تو وہاں کیا ذکر کیا جاتا ہے؟ جب لڑکے کی طرف سے رشتہ آئے، مطلب یہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ رشتہ لڑکے کی طرف سے آنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں اب کیا ہو رہا ہے؟ لڑکی والے رشتہ ڈھونڈتے ہیں، رشتہ لڑکی والے ڈھونڈتے ہیں، لڑکے والے تو بیٹھے ہیں لڑکا ہمارا ہے، سینہ پھلا کے بیٹھے ہیں لڑکا ہمارا ہے۔ کیا بات ہے؟ اس لیے میرے دوستو بڑی عجیب صورتحال ہے ہمارے معاشرے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو نکاح مسجدوں میں کیا کرو۔ اصل میں نکاح کی خاص بات یہ ہے کہ نکاح میں تشہیر ہونی چاہیے، شہرت ہونی چاہیے کہ ہاں نکاح ہوا۔ اور پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ شہرت جو ہوتی تھی یہ دف بجا کر ہوتی تھی۔ دف کو آپ کوئی آج کل کے جو باجے ہیں اس پر مت سمجھیے، وہ ایک طرح کا شور ہوتا تھا، ایسا سمجھ لیجئے۔ جب وہ بجتا تھا تو لوگوں کو معلوم ہوتا تھا کہ ہاں اس گھر میں شادی ہونے والی ہے، سمجھے۔ آج کل کا یہ جو بجاتے ہیں نا ڈی جے، یہ ڈی جے نہیں تھا، ڈھول نہیں ہے، وہ دف ایک طرح کا شور ہوتا تھا، اس سے شہرت ہوتی تھی، لوگوں کو معلوم ہو جاتا تھا کہ اس گھر میں نکاح ہے۔
اور اسی شہرت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نکاح کو مسجد میں کیا جائے، مسجد میں نکاح کیا جائے گا، نمازیوں کے سامنے ہوگا، اس نکاح کی شہرت ہوگی۔ اور اسی شہرت کا ایک اور طریقہ ولیمہ بھی ہے کہ جب نکاح کے بعد اور میاں بیوی کے ملنے کے بعد دعوت ہوگی، ولیمہ ہوگا، تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ نکاح بھی ہوا ہے اور میاں بیوی کا تعلق بھی قائم ہوا ہے، اور اس کی شہرت بھی ہو جائے گی، اور آنے والی اولاد کے سلسلے میں کسی قسم کے کسی شبہے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی۔ یہ اس کی سب حکمتیں ہیں، لیکن یہاں تو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا کہ بس الامان والحفیظ۔ اس لیے میرے دوستو، ہم میں سے ہر شخص کو اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہوگا۔ کہنے کو تو ہر ایک دوسرے کے بارے میں کہہ سکتا ہے، لیکن یہ کام جب تک ہم خود اپنی طرف سے اس کا آغاز نہیں کریں گے، اس کی ابتدا نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ کام قابو میں نہیں آئے گا، قابو میں نہیں آئے گا۔ جی، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔